السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مجاہد علی ہے کہ میرے کو انگلش نہیں آتی. اردو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں عمران بھائی. اکثر میرا ایک ہندو دوست ہے مجھ سے بار بار یہ سوال کر رہا کہ سنی اور شیعہ لوگوں میں کیوں لڑائی ہے. پھر پلٹا کر وہ پوچھ رہا اکثر سنی لوگ شیعہ لوگوں کو کیوں پسند نہیں کرتے. Basically, this session is in English, so we entertain English questions. But now that recently I gave a talk related to the facts and difference between the Sunni Muslims and the non-Sunni Muslims, ہم لوگ جنرلی جو ٹاپک پہ ہوتا ہے اسی پر زیادہ سوال لیتے ہیں, لیکن ایکسیپشنلی آئی تھنک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کے ایک ہندو دوست ہیں, وہ ہندو دوست ان سے بار بار پوچھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی مسلمان میں فرق کیا ہے اور کیوں آپ لوگ لڑتے رہتے ہیں, یا سنی لوگ اکثر شیعہ کو کیوں پسند نہیں کرتے. دیکھیے مجاہد, ایک تو ہے کہ ہم خود سمجھ جانا اس میں فرق کیا ہے, تو اس کے لیے تو ماشاءاللہ ابھی جو عظمت صحابہ والی پرانی میری ٹاک تھی وہ والی ٹاک, اور انشاءاللہ یہ جو سال یہ ٹاک ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو اگر کوئی مسلمان سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ ان کو یہ چیز اچھے کھلے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن اب ایک ہندو دوست اگر آپ کو پوچھتے ہیں تو اتنا سب ان کو سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ان کا اتنا پورا بیک گراؤنڈ اس پر نہیں ہوتا ہے. آپ ان کو مختصر میں دو چیزیں بتا دیجئے. شیعہ اور سنی کی لڑائی اس لیے ہے کیونکہ سنی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ نام کی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں, یہ بعد والی چیز ہے, تو شیعہ نام کی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے. نبی کے زمانے میں کوئی بھی شیعہ علی نہیں تھے, صرف سب مسلمان تھے, یہ بعد میں بنے, تو اس لیے نہیں پسند کرتے. دوسری چیز, آپ وہ ہندو دوست کو کہیے, چونکہ وہ ہندو ہیں تو ان کو اس طرح سمجھانے میں فائدہ ہوگا. آپ ان سے کہیے کہ اگر کوئی ہندو ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں رام جی کا بھکت ہوں, اور وہ رام جی کو بہت عزت کرتا ہے, ان کی جو بہت احترام کے ساتھ نام لیتا ہے, اور ایک دوسرا ہندو ہے وہ بھی کہتا ہے میں رام جی کا بھکت ہوں, لیکن وہ لکشمن جی اور سیتا جی کو گالی دیتا ہے, تو آپ اس کو بھی بھکت مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. آپ بولیں گے کہ یار تو رام سے محبت کرتا ہے تو ان کی بیوی اور ان کے بھائی کو گندی گالی کیسے دیتا ہے. تو ہم ان شیعہ لوگوں کو کہتے ہیں جب تم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تو ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی کیسے دے سکتے ہو؟ تم ان کے سب سے قریبی ساتھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو گالی کیسے دے سکتے ہو؟ تو جس طرح اگر کوئی ہندو لوگوں سے کہے میں رام جی کا بھکت ہوں لیکن لکشمن جی اور سیتا جی کو گالی دے, تو باقی کے دوسرے ہندو اس کو جوتے ماریں گے, اس کو پسند نہیں کریں گے. اسی طرح ہم سنی مسلمان, کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی کسی بھی بیوی کو, جس کو قرآن نے سورہ احزاب میں اللہ نے کہا, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں, نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں, مومنوں کی مائیں ہیں. کوئی اگر ہماری ماں کو گالی دے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. میری سگی ماں کو کوئی گالی دے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا. میری سگی ماں 1000 مرتبہ میرے نبی کی جو بیوی ہے, جو میری امت, میری ایمان والی ماں ہے, ان پر سے 1000 مرتبہ ان کی جوتی کی دھول پر قربان ہے میری سگی ماں. جب ان کو کوئی برا کہے گا تو میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے برداشت نہیں کر سکتا. سمجھ رہے نا آپ؟ تو آپ اس کو انشاءاللہ اس طریقے سے سمجھیں. In short, I would like to translate the entire question and the answer in English too. His question was, he has one of his Hindu friend who asks him that why is there a conflict between Shia and Sunni Muslims, and why is it that the Sunnis dislike the Shias? So I told him that basically there are two reasons for it which he can disclose, or which he can speak to his Hindu friend. One of them is that Shia, this community never existed at the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba, there was nobody called Shias. This itself is historically an example for us that they are people who came later and never existed with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the time of Khulafa Rashidin, till they innovated themselves at the time of Ali ibn Talib radiyallahu ta'ala anhu. Then the second thing I said, because that person who is asking that question is a Hindu friend, it's better to give an analogy from the Hindu background so that he easily perceives it. Because from the Muslim perspective, to understand the differences academically, mashallah, I gave a talk in Urdu on Azmat Sahaba, and then recently I gave another talk on نہیں تھے ان سے بہتر کوئی اللہ کے ولی ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. So if you watch it, inshallah, you will get a lot of insights into the academic differences. But to explain to a Hindu friend, you can tell him that suppose there is somebody who says I am a very staunch Hindu, and one who is an ardent admirer of Ramji, and another person says even I am an ardent admirer of Ramji, but he abuses Lakshmanji and Sita ji. Can he be an ardent admirer? No Hindu will say he can be an ardent admirer if he is abusing Lakshmanji and Sita ji. That Hindu can't put his case forward to say, no, if I am abusing Lakshmanji and Sita ji, what's the problem? I am not abusing Ramji, so I am an ardent Hindu. The other Hindus will beat him up black and blue. They will say you can't do that. If you are truly an ardent admirer of Ramji, then you should truly love Sita ji and Lakshmanji also. So if you give this example to the Hindu friend, that analogy,
he may understand it, and then you can explain him. Similarly, for us Muslims, Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all those associated with Muhammad sallallahu alaihi wasallam are highly respectable to us as a Muslim. You can quote in Surah Ahzab, Surah number 33, ayat number 6, where Allah said, the wives of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are the mothers of the believers. They are like our mothers to us. To my biological mother, if somebody abuses, I can't take it in the right sense. I feel very offensive. I strike him back immediately in my capacities. So for me, the wife of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who Quran declares is the mother for the believer, her respect, her esteem to me is much more superior to my own mother who gave me birth. I would easily sacrifice 1,000 times my mother over the feet of the mothers of the believers. I don't give a second thought to it. But somebody, if he abuses that, I can't take it in the right sense. I can't absorb it, I can't digest it. I'm going to feel offensive and I'm going to react to it. If they say we love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how can they hate Aisha radhiyallahu ta'ala anha, whom our Nabi sallallahu alaihi wasallam loved so much? The Prophet sallallahu alaihi wasallam, historically, when he passed away from this world, he passed away in the lap of Aisha radhiyallahu ta'ala anha. He is buried in the same room in which he used to live with Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Then they hate Abu Bakr Siddiq and Umar radhiyallahu ta'ala anha. How can they do that if they love Muhammad sallallahu alaihi wasallam? If they love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they can't hate them. Allah subhanahu wa ta'ala has given a destiny to both of them that they are buried beside Muhammad sallallahu alaihi wasallam so closely. How can you hate them and still say we love Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So this is the reason we Sunnis dislike them, and there are many other reasons which, if you inshallah, if you go in detail, you can get it inshallah. I hope I answered that question.